اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ وصحبه اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کیا پوچھا؟ صدر محمد۔ آج کا موضوع جو ہے وہ رفع الیدین ہے۔ اس میں اہل الحدیث حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور اس کا ترک اور ممانعت منسوخیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہے، لہذا یہ رفع الیدین آپ کی سنت بیکٹ متواترہ ہے۔ جواب دعویٰ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کا ترک ثابت ہے۔ دونوں فریقین کے دستخط ہیں۔ آگے حتمی شرائط جو فریقین کی رضامندی سے طے ہوئے۔ شرط نمبر 1، مناظرے کا وقت 3 گھنٹے ہوگا، ایک مناظرہ کے بعد دوسرا مناظرہ 2 دن کے بعد ہوگا، ایسا ہو چکا ہے۔ پہلی ٹرن مدعی کی اور دوسری ٹرن مدعا علیہ کی ہوگی، پہلی ٹرن 15 منٹ کی ہوگی اور بعد والی 10 منٹ کی ہوگی، اور آخری ٹرن بھی مدعی کی ہوگی، لیکن مدعی اس میں کوئی نئی دلیل پیش نہیں کرے گا۔ نمبر 3، صدر مناظر اور 2 معاونوں کے علاوہ 7 افراد ہوں گے، ایک ویڈیو والا فریقین کی طرف سے علیحدہ ہوگا۔ شرط نمبر 4، مناظرین کے علاوہ موضوع مناظرہ پر گفتگو کرنے کا کوئی مجاز نہ ہوگا۔ بد اخلاقی کی صورت میں صدر مناظر مخالف صدر مناظر کو متنبہ کرے گا، اور کسی فرد کو گفتگو کرنے کی بنا پر جائے مناظرہ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ نمبر 5، اہل حدیث مناظر قرآن اور حدیث سے دلائل دینے کا پابند ہوگا، اور مناظر اہل سنت قرآن و سنت اجماع قیاس شرعی دلائل سے پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ فریقین کا اپنے دائرے اصول سے باہر نکلنا شکست متصور ہوگی۔ فریقین اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کریں گے۔ مناظرہ کا وقت ختم ہونے پر بغیر شور اور نعرہ بازی کے دونوں مناظر اکٹھے نکلیں گے۔ نمبر 7، ایک سنت کے ترک سے نماز خلاف سنت ہوتی ہے، اور کئی سنن کے ترک سے بھی خلاف سنت کہلاتی ہے، لہذا آپ وہ حدیث سنا سکتے ہیں جو آپ کے عمل پر پوری اترے۔ شرط نمبر 8، پیش کردہ دلیل پر اصول حدیث پر مبنی پیش کردہ جرح کا جواب اصول حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا، ورنہ کوئی فریق اگلی دلیل پیش نہیں کر سکتا، یعنی جب تک ایک دلیل پر جرح مکمل نہ ہو جائے دوسری دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ نمبر 9، حوالہ اصل کتاب سے دیا جائے گا، اور فریقین کے مطالبہ پر کتاب ایک دوسرے کو دینے کے پابند ہوں گے۔ نمبر 10، اہل حدیث کے دعویٰ کے مطابق ان مذکورہ مقامات پر رفع الیدین سنت متواترہ ہے، لہذا اہل حدیث مناظر سنت متواترہ کی جامع معنی باحوالہ تعریف کر کے ان مقامات پر رفع الیدین کو سنت متواترہ ثابت کرے گا۔ نمبر 11، پہلے مناظر پہلے مناظرہ طلاق ثلاثہ کے موضوع پر ہوگا، اور دوسرا مناظرہ رفع الیدین کے موضوع پر ہوگا۔ پہلا مناظرہ تو ہو چکا، اب دوسرا مناظرہ ہے۔ نمبر 1، جائے مناظرہ پر فریقین موضوع مناظرہ کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی۔ نمبر 2، نشست اور کتب ترتیب کے بعد صاحب دعویٰ گفتگو شروع کرے گا۔ نمبر 3، ہم اہل سنت والجماعت کی طرف سے مسمى محمد رضوان محمد اصغر ساکن IM شاپنگ سینٹر حافظ مشتاق احمد بادشاہ حضرت جامع مسجد شہاب الدین حاجی پورہ والے معتبر قرار دیے گئے ہیں۔
لہذا ہم میزبانی کا شرف حاصل کرتے ہوئے اہل حدیث حضرات کو جائے مناظرہ کی مہمانی کی دعوت دیتے ہیں، اور ہم حلفاً اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری اور ہمارے احباب کی طرف سے کوئی نازیبا اور غیر شرعی سلوک ناروا اور غیر شرعی سلوک نہ ہوگا۔ نمبر 4 مقام مناظرہ تحریر شدہ افراد کے علاوہ کوئی فرد نہ ہوگا۔ نمبر 5 مناظرہ کا اعلان جائے مناظرہ میں نہیں ہوگا، مناظر کا اعلان جائے مناظرہ میں ہی ہوگا۔ نمبر 6 مناظرہ کی تاریخ 18 ستمبر 2006 بعد نماز عشاء بروز سوموار ہے۔ نمبر 7 یہ اس کا تھا، شرائط سے انحراف کسی بھی فریق کی شکست ہوگی، دونوں فریقین کے دستخط۔ ہماری طرف سے صدر مناظر ناچیز محمد صدیق رضا اور ہمارے مناظر حضرت العلام مولانا عمر صدیق حفظہ اللہ، اور ہمارے معاون اول جو ہیں وہ فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ، اور معاون ثانی دوسرے معاون جو ہیں وہ فضیلت الشیخ مولانا صفدر عثمانی صاحب حفظہ اللہ ہوں گے۔ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی طرف سے آج رفع الیدین پر ہونے والے مناظرہ کے مناظر ہوں گے مولانا محمد آصف صاحب، اور ہماری طرف سے معاون مناظر حضرت مولانا عبد الغفار ذہبی صاحب۔ نمبر 2 معاون مناظر ہوں گے حضرت مولانا محمد ریاض جھنگوی صاحب، اور صدارت کے فرائض میں محمد الیاس بھمن سر انجام دوں گا۔ میں صدر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا جو آپ نے شرائط پڑھی ہیں ان میں سے 4 باتوں کا آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ میں یہ بات اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ مناظرہ کے درمیان اگر آپ کے مناظر نے شرائط کی پابندی نہ کی تو میں نے صدر مناظر کے ذریعے مناظر سے شرائط کی پابندی کروانی ہے۔ اگر میرا مناظر شرائط کی مخالفت کرے تو آپ کا حق حاصل ہے کہ میرے ذریعے میرے مناظر سے آپ شرائط کی پابندی کروائیں، اور یہ مناظرے کا حصہ ہے، اس لیے صدر مناظر کو بطور کنٹرولر متعین کیا جاتا ہے۔ دیکھیں شرط نمبر 5 آپ ملاحظہ فرمائیں، اہل حدیث مناظر قرآن اور حدیث سے دلائل دینے کا پابند ہوگا۔ مناظر اہل سنت قرآن سنت اجماع قیاس شرعی سے دلائل پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ فریقین کا اپنے دائرہ اصول سے باہر نکلنا شکست متصور ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر اہل حدیث مناظر یعنی مولانا عمر صدیق صاحب اگر قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور جگہ سے دلیل دیں گے تو یہ اپنے دائرہ اصول سے باہر نکلیں گے اور ان کی شکست ہوگی، یہ دلیل قرآن حدیث سے دیں گے۔ اور مناظر اہل سنت مولانا محمد آصف صاحب قرآن سنت اجماع قیاس شرعی ان کے 4 دلیلیں ہیں اور آپ کے 2 ہیں، اور یہ شرائط میں فریقین اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 7 ایک سنت کے ترک سے نماز خلاف سنت ہوتی ہے اور کئی سنن کے ترک سے بھی خلاف سنت کہلاتی ہے، لہذا آپ وہ حدیث سنا سکتے ہیں جو آپ کے عمل پر پوری اترے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا مولانا صدیق رضا صاحب کہ آپ اپنے مناظر کو پابند کریں گے کہ ایسی حدیث پیش فرمائیں جو آپ کے عمل پر پوری اترے۔ اگر آپ نے آیت یا حدیث مبارک ایسی پیش فرمائی جو آپ کے عمل پر پوری نہیں اترتی بلکہ آدھے عمل کو یا عمل کے تیسرے حصے کو یا چوتھے حصے کو ثابت کرتی ہے تو آپ کی دلیل نہیں ہوگی، لہذا اس کو دلیل متصور نہیں کیا جائے گا۔ آگے دیکھیں نمبر 10 اہل حدیث کے دعویٰ کے مطابق ان مذکورہ مقامات پر رفع دین سنت متواترہ ہے، لہذا اہل حدیث مناظر سنت متواترہ کی جامع معنی بحوالہ تعریف کر کے ان مقامات پر رفع دین کو سنت متواترہ ثابت کرے گا، لہذا آپ کے مناظر مولانا عمر صدیق نمبر 10 اہل حدیث کے دعویٰ کے مطابق ان مذکورہ مقامات پر رفع دین سنت متواترہ ہے، لہذا اہل حدیث مناظر سنت متواترہ کی جامع معنی بحوالہ تعریف کر کے ان مقامات پر رفع دین کو سنت متواترہ ثابت کرے گا۔ جامع اور معنی کا معنی میں آپ حضرات کے لیے نہیں عرض کر رہا، عوام کے لیے، اور جو حضرات مناظرہ بعد میں سنیں گے ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ لوگ پوچھیں گے بھئی جامع اور معنی کہتے کسے ہیں؟ جامع کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنت متواترہ کی ایسی تعریف فرمائیں گے جو سنت متواترہ کی ساری قسموں کو شامل ہو اور کوئی ایک قسم اس سے خارج نہ ہو، اور معنی کا مطلب یہ ہوگا کہ سنت متواترہ کی آپ ایسی تعریف فرمائیں گے کہ سنت متواترہ کی کوئی قسم اس تعریف سے باہر نہ نکلے۔ اگر آپ نے سنت متواترہ کی ایسی تعریف فرمائی کہ اس میں کوئی ایک سنت متواترہ ہمارا مناظر پیش کرے اور آپ کی تعریف اس کو شامل نہ کرے تو سنت متواترہ کی تعریف جامع نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے کوئی ایسی تعریف پیش فرمائی
کہ اس کی بنیاد پر کوئی ایسی چیز بھی آپ کے عمل میں آ جائے جو سنت متواترہ نہیں ہے تو اس کی تعریف اب آپ کی مانے نہیں ہوگی. تو جامع کہتے ہیں ایسی تعریف کو کہ جو سارے افراد کو شامل ہو، اور مانے کہتے ہیں ایسی تعریف کو کہ جس کا کوئی فرد اس سے نکل نہ سکے. لہذا آپ کا مناظر مولانا عمر صدیق صاحب دامت برکاتہم، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جی میں نے آپ کو اچھا کوئی جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا میری اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ رفع الیدین پر دلیل دینے سے پہلے سنت متواترہ کی بحوالہ آپ کے مناظر تعریف کریں گے اور اس کے بعد دلیل پیش کریں گے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اگر میں نے باتیں ٹھیک فرمائی ہیں تو آپ توثیق فرما دیں، اور اگر